السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب میں حرمین ایکسپریس ٹرین عازمین حج اور عمرے پر آنے والوں کو ریکارڈ وقت میں سفری سہولت فراہم کر رہی ہے۔ مختصر وقت میں مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت کو محفوظ اور آسان بنایا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عازمین حج نے حرمین ایکسپریس ٹرین سے مدینہ منورہ کا سفر آرام سے کیا اور وہاں سے مکہ مکرمہ واپس پہنچے۔ مدینہ منورہ ایکسپریس ٹرین اسٹیشن پر سعودی رضاکار عازمین حج کے خیر مقدم اور رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ سفر سے قبل عازمین حج کا ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے، جبکہ معذوروں کو خصوصی سروس فراہم کی جا رہی ہے اور یہ کام سعودی نوجوان مہارت میں انجام دے رہے ہیں۔ مینا میں جدید اور ترقی یافتہ خیموں کی سہولت پیش کی جا رہی ہے، جن کی شرح 20% ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدید خیمے کادانہ کمپنی کے تعمیر کردہ ہیں، جن میں اس سال عازمین حج کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مینا میں عازمین حج کو ٹھہرانے کے لیے جدید خیموں کی سہولت نیا تجربہ ہے، جس کی کامیابی پر آئندہ سال ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ خیموں میں الگ الگ یونٹ بنے ہوئے ہیں جو ایئر کنڈیشن ہیں اور جن میں ہر حاجی کے لیے بنیادی سہولت موجود ہے۔ سعودی عرب کے صحت اور انسانی ہمدردی کے حکام مکہ صحت کے امور اور مدینے میں سعودی ریڈ کریسنٹ اتھارٹی نے محفوظ حج کو یقینی بنانے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مقدس شہروں میں معائنے کی نگرانی کی ہے۔ محکمہ صحت کے امور نے اس فرضی تجربے میں حصہ لیا، جس میں شہر میں حاجیوں کی رہائش گاہوں میں سے ایک میں فائر ڈرل شامل تھی، تاکہ اس حج کے موسم میں طبی سہولیات اور عملے کی تیاری کا اندازہ لگایا جا سکے۔ سرکٹ جس نے عمارت کے باہر دھواں اور شعلوں کو جنم دیا اور اس کے نتیجے میں متعدد رہائشیوں کو ہٹا دیا گیا۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور یورپی ممالک کے عازمین حج کے لیے متبادل پروازوں، اضافی نشستوں اور فوری ویزوں کے اجراء کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرے نے بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور یورپی ممالک کے عازمین حج کو درپیش مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تیل پر انحصار سے ہٹ کر قومی معیشت کو متنوع بنانے کے لیے اپنے مشن کے ایک حصے کے طور پر سعودی عرب کے حکام ملک کے نوجوانوں میں خاص طور پر مملکت کے بڑھتے ہوئے سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبے میں کام کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد میں کاروباری سرگرمی کے جذبے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیمی ادارے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایسی تقریبات اور سرگرمیاں ترتیب دے رہے ہیں جو اسٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دینے اور گھریلو صنعتوں کو ترقی دینے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس شراکت داری کی ایک مثال سعودی عرب کی عفت یونیورسٹی اور کرٹن ہاسپٹیلٹی کے درمیان ایک نیا اشتراک ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو رہنمائی کے سیشنز اور سماجی کوڈنگ ایونٹس میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرنا ہے، جو کمپیوٹر پروگرامز اور دیگر ڈیولپس کو بہتر بنانے کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ ابوظہبی سے پہلی حج پرواز 25 عازمین کو لے کر طائف کے ہوائی اڈے پر آج پہنچی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ریجنل ڈائریکٹر امور صحت سعید القیطانی و معاون امور صحت خالد الشبیتی کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے ایئرپورٹ پر عازمین حج کا استقبال کیا۔ ابوظہبی سے آئے پہلے عازمین حج کو تحائف دیے گئے اور ان کے امیگریشن و دیگر معاملات نمٹائے گئے ہیں۔ طائف ایئرپورٹ پر موجود طبی عملے نے عالمی صحت ضوابط پر عمل کرتے ہوئے عازمین کو احتیاطی تدابیر سے مطلع کیا اور انہیں درکار ضروری ہدایتیں بھی دیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 2,32,943 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس عمل میں جدید ترین طبی تشخیصی آلات کا استعمال کیا گیا۔ وزارت کی طرف سے آج ہفتے کو جاری بیان کے مطابق کووڈ-19 کے عالمی وبا کے متاثرین کی قومی سطح پر جلد تشخیص کر کے انہیں فوری ضروری علاج میسر کرنے کی مہم جاری ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 1,796 مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ یوکرین کے علاقے اودیسا پر روسی فوج نے 2 میزائل حملے کیے، جن میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اودیسا کے علاقائی عسکری ادارے کے ترجمان سرگی نے بتایا کہ روسی فوج کے میزائل حملوں میں اب تک 17 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہو چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے میزائل حملے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 14 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے، جبکہ دوسرے حملہ شہر کے ایک سیاحتی مرکز پر کیا گیا، جس میں ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہفتے کی صبح ایران میں 6.5 شدت کے 2 زلزلے آئے ہیں، جس کے جھٹکے متحدہ عرب امارات میں بھی محسوس کیے گئے۔ یو اے ای کے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق ابتدائی زلزلہ صبح 1:45 بجے بندر خیمر کے قریب 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ دوسرا زلزلہ صبح 3:30 بجے آیا۔
نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی ہفتے کی صبح 7:30 بجے تازہ جھٹکوں کی اطلاع دی۔ دونوں زلزلوں کے درمیان 4.5 اور 4.5 سے زیادہ کی شدت کے جھٹکے بالترتیب صبح 2:45 بجے اور صبح 3:30 بجے بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کام کرنے والے لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان نے عالمی ادارے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی تازہ رپورٹ میں پاکستان کو قانون کی عملداری کی بدترین رینکنگ میں شامل کیے جانے پر ایک خط میں اعتراضات اٹھائے ہیں۔ اس سلسلے میں کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں قائم ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کو بھیجی گئی ای میل میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے 2021 کی رپورٹ میں کئی خامیاں ہیں۔ اس رپورٹ سے منسلکہ انڈیکس میں پاکستان کو 139 میں سے 130ویں نمبر پر رکھا گیا۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ رول آف لا انڈیکس کی تیاری میں 9 عوامل میں صرف 2 عوامل کا تعلق عدلیہ سے ہے، جو کہ سول جسٹس اور کرمنل، جبکہ باقی 7 عوامل کا تعلق گورننس سسٹم، معاشرتی عوامل اور حکومتی کارکردگی سے ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سنی بریلوی تنظیموں میں ایک دعوت اسلامی نے، جو ہندوستان میں ایک درزی کی بہیمانہ ہلاکت کے بعد سے خبروں میں ہے، اس دہشت گردی کی کسی بھی حرکت سے جڑے ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خالصتاً تعلیمی، تبلیغی اور فلاحی ادارہ ہے جو امن کو عام کرتا ہے۔ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر پاکستان کے تجارتی دارالحکومت کراچی میں ہے۔ ادے پور قتل سے دعوت اسلامی کی لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے تنظیم کے ہیڈ کوارٹرز فیضان مدینہ گلشن اقبال کی ایک بزرگ شخصیت مولانا محمود قادری نے کہا کہ ان کی تنظیم کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم خالصتاً تعلیمی، تبلیغی اور فلاحی ادارہ ہے جو دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیوں میں امن کی بات کرتی ہے۔ مولانا نے پی ٹی آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا سے ہزاروں طلباء اسلامیت کی تعلیم کے لیے فیضان مدینہ آتے ہیں۔